گھر میں یہ سادہ کام کرو گے تو ہمیشہ جوان رہو گے۔ نہار میں روز 2 گلاس نیم گرم پانی پی لیا کرو۔ کھانے کے بعد ادرک چبا لیا کرو۔ نہانے سے پہلے زیتون کے تیل کی مالش کر لیا کرو۔ جمعہ کے بعد پیشاب کر لیا کرو۔ نہانے کے دوران کبھی کھڑے ہو کر پیشاب مت کرو ورنہ جلد بوڑھے ہو جاؤ گے۔ توری کی سبزی زیادہ سے زیادہ کھایا کرو، اس سے بدن کی جلد جوان رہتی ہے۔ باجرے کی روٹی زیتون کے تیل میں ڈبو کر کھانے سے 100 سال 20 سال جیسی جوانی رہے گی۔ زیتون کا تیل استعمال کرنے سے دانت صاف اور مضبوط رہتے ہیں۔ تلوں کے تیل میں بادام ڈال کر کھانے سے برسوں کی جوانی واپس لوٹ آتی ہے۔ لکڑی کی کرسی یا بینچ پر زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ گرم چیز کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ بانجھ پن کی بیماری موٹاپے میں زیادہ ہوتی ہے۔ پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آنا معدہ خراب ہونے کی نشانی ہے۔ پرندوں کا جھوٹا پھل کھانے سے عمر بڑھتی ہے۔ اگر روٹی کھاتے وقت کڑوا پن محسوس ہو تو آپ کے اندر بخار کا حملہ ہونے والا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد پخانہ آ جاتا ہو تو سمجھ جائیے کہ آپ کا معدہ کمزور ہے۔ ماہواری کے دوران گاجر کھانے سے ماہواری کے درد میں کمی آتی ہے۔ منہ دھوئے بغیر کھانا کھانے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ گرمی میں بند جوتے پہننے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ کسی جگہ پر زخم ہو جانے تو لال مہندی بھگو کر لگانے سے زخم فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے گردوں کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چھوٹے بچوں کو کیلا کھلایا کرو، اس سے ان کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ سونف اور زیرے کو بھون کر کھانا کھاؤ۔ 1 چمچ کھانے سے کھانا فوراً ہضم ہو جاتا ہے۔ ناشتے کے بعد 3 خشک انجیر کھانے سے لکوڑیا جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ پتے کی پتھری ہونے کی صورت میں گاجر اور سلاد کے پتوں کا رس پیے فائدہ ہوگا۔ جن لوگوں کا معدہ اکثر خراب رہتا ہو ان کے لیے انگور بے حد مفید ہے۔ گیس یا بھوجن معدے والے حضرات انگور کا ناشتہ کرنے سے اس مرض سے نجات کا حاصل کر سکتے ہیں۔ معدے کی کمزوری کے لیے کچے امرود پانی میں ملا کر پکائیں، بعد میں کپڑے میں ڈال کر اچھی طرح سے نچوڑیں، پھر اس پانی میں چینی ملا کر شربت تیار کریں۔ 2 چمچے بڑے 1 گلاس پانی میں ملا کر پینا کمزور معدے کو طاقتور بناتا ہے۔ معدے کے زخم پیچش کے لیے یہ نسخہ بہت ملٹھی، سونف اور ہلدی، ان 3 چیزوں کو اچھی طرح کوٹ کر سفوف تیار کر لیں۔ یہ سفوف چائے کا 1 چمچ پانی کے ساتھ دن میں 2 سے 3 مرتبہ کھائیں۔ کھیرا کھانے کی عادت اپنائیں۔ کھیرا جسم کو مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے۔ برس کے داغ دور کرنے کے لیے شہد، پیاز کا رس اور نمک ملا کر داغوں پر لگائیں۔ تیز پتے کی چائے ہاضمے کو درست کرتی ہے۔ اس کا استعمال تیزابیت اور پیٹ درد کو ختم کرتا ہے۔ لوبیا کے دانے کو پیس کر چہرے پر لیپ کرنے سے رنگت نکھر جاتی ہے۔ کسوری میتھی کا روزانہ استعمال آپ کو شوگر سے بچاتا ہے۔ یہ بد ہضمی کو ختم کرتا ہے۔ دل کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے۔ کن کھجور اگر کھال سے چمٹ جائے یا کان میں گھس جائے تو اس پر سفید چکر ذرا سی ڈال دیں، وہ کھال کو اسی وقت چھوڑ دے گا۔ صبح نہار میں پودینے کا پانی پینے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ ناشتے میں سرسوں کا ساگ یا پالک کھانے سے ہاضمہ درست رہتا ہے۔ چھینک روکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ اگر ناخنوں میں میل جم گئی ہو تو ہاتھوں پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر ہاتھوں کو دھوئیں۔ ہنسنے سے دل کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ ہنسنے سے بال جھڑ ناک جاتے ہیں۔ اگر مچھلی کا سالن بناتے وقت مچھلی کی بوٹیاں بڑھ جاتی ہوں تو مچھلی کے ٹکڑے دیگچی میں ڈالتے وقت تھوڑا سا بیسن ڈال کر مچھلی صحیح بنے گی، لذیذ بھی ہوگی۔ پپیتے کے پتوں کا پیسٹ بنا کر 2 ہفتوں تک مسلسل استعمال کرنے سے یرکان جیسی بیماریوں سے نجات مل سکتی ہے۔ لیموں چاٹ کر پیاز کاٹنے سے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ نہار میں کھجور دودھ کے ساتھ کھانے سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ اپنی جلد پر ہاتھ سے چٹکی کاٹنے پر سستی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کام کرتے وقت اچانک سر درد شروع ہو جائے تو نمک چاٹنے سے سر درد ختم ہو جائے گا۔ شام کے وقت مولی کھانے سے سر میں درد شروع ہو سکتا ہے۔ کبوتری کا انڈا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ گندم کے دانے بھون کر کھانے سے حمل نہیں گرتا۔ جو میاں بیوی ہفتے میں 1 بار مباشرت نہیں کرتے ان کے منہ پر جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مرد جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔
کم ذہن بچوں کو خشخاص اور چنے کی پکی بنا کر کھلایا کرو، اس سے بچہ ذہین ہو جائے گا۔ الٹی گنتی گننے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہو تو نہال شہد اور پیاز ملا کر کھایا کرو۔ کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ کچے چاول کھانے سے گردے میں پتھری ہو جاتی ہے۔ اگر ذہنی تناؤ تھکن محسوس ہو رہی ہو تو سنترے کا جوس بنا کر پینے سے تھکن دور ہو جائے گی۔ اگر واش روم کی بدبو پورے گھر میں پھیل رہی ہو تو موم بتی جلانے سے یہ بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ عمل کے دوران کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں، اس سے پیدا ہونے والے بچے پر اثر پڑتا ہے۔ شام کے وقت کچا پیاز کھانا بخار ہو جاتا ہے۔ ناریل کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوری دور ہو جاتا ہے۔ گرم دودھ کے بعد پانی پینے سے کھانسی ہو جاتی ہے۔ جگر کی خرابی میں مالٹے کا استعمال نہایت مفید ہے۔ گرم دودھ میں تھوڑا سا نمک ڈال کر پینے سے کمر کے درد سے چھٹکارا مل جائے گا۔ دہی کھانے سے جلد جوان اور تر و تازہ رہتی ہے۔ کالی مرچ کھانے سے قبض کی شکایت نہیں ہوتی۔ کالے انگور کھانے سے متلی نہیں آتی۔ جامن کھانے سے معدے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ شیشے کے برتنوں کو نمک اور سرکہ لگا کر دھونے سے برتن چمک اٹھتے ہیں۔ جو عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہے تو وہ بند گوبھی کھائے۔ کھانا آہستہ آہستہ کھانے سے انسان کا وزن کم ہو جاتا ہے اور وہ بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ کھانا پکاتے وقت اگر مرچیں آنکھوں میں چلی جائیں تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچوں کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ اگر دانت ٹیڑھے آ گئے ہوں تو ورنہ دانتوں پر مسواک کیا کریں، دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ گردن کا میل اتارنے کے لیے لیموں اور مولی کا رس ملا کر گردن کی مالش کریں۔ پیٹ کا دودھ خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ٹی وی کا مسئلہ ہو جائے تو روزانہ آدھ پاؤ اونٹنی کا دودھ گرم کر کے پیتے رہیں۔ کچھ دن کے استعمال سے ٹی بی ختم ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد پانی نہ پینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض نمک کم استعمال کریں۔ ایسے مریضوں کے لیے سبزیاں پکاتے ہوئے تھوڑا سا لیموں سبزیوں میں شامل قدرتی نمکیات کے ذائقے کو بڑھا دیتا ہے۔ اس طرح کھانا خوش ذائقہ بنتا ہے اور عام نمک کی ضرورت نہیں رہتی۔ ممکن ہو تو جمعرات کو سفر کی ابتدا کیجیے۔ جمعے کو سفر کی ابتدا کرنا سنت ہے۔ ٹوتھ برش کو ہونٹوں پر ہلکا ہلکا رگڑیں، اس سے خون کا دورانیہ صحیح ہو جاتا ہے، جس سے ہونٹ کا رنگ کھل جاتا ہے۔ جس کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا ہو تو فوراً ایک چٹکی دار چینی اور شہد گرم پانی میں ڈال کر جسم میں متاثرہ حصے پر لگائیں، انشاءاللہ درد چلا جائے گا۔ اگر آپ جسم سے چکنائی ختم کرنا چاہتے ہیں تو بھنڈی کھائیں، انگور کھائیں، دلیا کھائیں، سیب کھائیں۔ چند ایسی چیزیں جن کے استعمال سے بال گھنے، مضبوط اور لمبے ہو جائیں گے۔ دودھ، پھل، مچھلی، دہی اور سبزی وغیرہ۔